العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 55. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے. بنو اسرائیل پر اللہ رب العزت نے جو انعامات کیے ان کا تذکرہ جاری ہے. بنو اسرائیل یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک نہیں کئی انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا سلسلہ ان کے لیے جاری فرمایا. لیکن خصوصاً آخرت کی جو باتیں ہیں یہ چونکہ احساس ماورا سے ہوتی ہیں، بآسانی انسان کی عقل میں یہ باتیں نہیں آ سکتی. تو غیبی امور جتنے بھی ہیں ان پر ہم نے آغاز میں بھی پڑھا تھا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین. تو یہ غیب کی ساری باتیں، اس پر صرف یقین رکھنا پڑتا ہے. اگر ایک ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو انسان کو اللہ رب العزت نے اتنی عقل عطا ہی نہیں کی کہ وہ ایک ایک چیز کو صحیح طور پر سمجھ سکے. لیکن ایک طرف تو انسانی فطرت بھی تھی، اور دوسری طرف یہ جو بنو اسرائیل ہے یہ سال ہر سال فرعون کی غلامی کرتے آ رہے تھے. تو ان کو بات سمجھانا یہ کوئی بہت مشکل کام تھا، اور کئی باتیں جو انبیاء کرام علیہم السلام ان سے کہتے یہ ان پر یقین ہی نہ رکھتے. مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی پر یقین کرنا یا یہ یقین کرنا کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو، یہ مشکل سی باتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی خاص چند افراد کا 70 آدمی لکھا ہے، 70 آدمیوں کا انہوں نے انتخاب کیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے کہ یہ میرے ساتھ چلیں، اللہ رب العزت جو مجھے کتاب دے گا تو اس وقت یہ واپس آئیں، کچھ حد تک ان کو یقین ہو جائے گا. لیکن وہاں جا کر انہوں نے مزید، یہ جو 70 لوگ تھے انہوں نے جا کر مزید وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، اور اس کا تذکرہ آگے بھی سورہ اعراف وغیرہ میں موجود ہے. ان لوگوں نے جا کر یہ کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی کلام بھی سنی، لیکن یقین اس بات پر کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کھلم کھلا دیکھیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنا رہے، یا وہ تورات جو ہے واقعی آپ کو وہ کتاب تھما رہے. ہم یہ سین سارا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ گستاخی پر مبنی سوال تھا. یعنی ایک ہے کہ ویسے ہی دیکھنے کی خواہش کرنا تو انبیاء کرام علیہم السلام کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی. تو انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ اور ہے. ایک ہے عام آدمی یہ گزارش کرے، اور پھر یہ دیکھنے کی جو فرمائش ہے وہ اس انداز کے ساتھ کرے کہ دیکھوں گا تو ایمان لاؤں گا. یہ بہت بڑی گستاخی تھی. یہ گستاخی جب انہوں نے ارتکاب کیا تو اللہ رب العزت نے رجفہ اور صاعقہ، زلزلہ اور کڑک وہ ان پر نازل کی، جس کے ساتھ یہ سارے بے ہوش ہو کر مر گئے. بعض مفسرین نے لکھا کہ مرے نہیں تھے، صرف بے ہوش ہوئے تھے. تو یہ بات غلط ہے،
کیونکہ ان الفاظ میں بالکل واضح ہے من بعد موتکم، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اب یہ 70 لوگ جو تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، یہ سارے کے سارے کیا ہوئے؟ مر گئے، کیونکہ انہوں نے غلط مطالبہ کیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کہ اللہ میں واپس جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، یہ 70 آدمی ساتھ لے کے گیا تھا اور مار کے آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ وہی سین ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو باقی رکھ، وگرنہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ المختصر وہ جو 70 افراد تھے، اللہ رب العزت نے انہیں مارنے کے بعد دوبارہ ان کو زندگی عطا کی تاکہ وہ شکر کریں، اور اللہ رب العزت کے لیے چیزیں مشکل نہیں ہیں، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ تو کسی کو دنیا میں مار لینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ رب العزت کے یقیناً اختیارات میں سے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ صحرائے سینا جو ہے، اس میں یہ لوگ چونکہ موجود تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، ہر طرف جو ہے وہ دھوپ وہ انہیں جلائے رکھتی تھی، تو اللہ رب العزت نے ایک اور ان پر انعام کیا۔ وہ انعام کیا تھا؟ خاص قسم کا جو سایہ ہے بادل کی صورت میں، وہ اللہ رب العزت نے ان پر نازل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ من اور سلوہ ان کو دیا۔ من اور سلوہ کیا ہے؟ اس کے متعلق صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین۔ کھمبی جو ہے، کھمبی یہ آپ نے فرمایا کہ من میں سے ہے، اور اس کا جو پانی ہے یہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو من اترتا تھا اس میں کئی چیزیں شامل تھی، یہ جو کھمبی ہے یہ بھی اس من میں شامل تھی۔ یہ کھمبی سارے کا سارا ہی من نہیں، بلکہ وہ جو من اترتا تھا اس میں کھمبی بھی شامل تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی جو سلوہ ہے، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر جو مفسرین ہیں صحابہ کرام اور بعض تابعین، انہوں نے کہا ہے کہ سلوہ یہ بٹیر ہے یا بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ تھا، تو یہ من اور سلوہ اللہ رب العزت وافر مقدار میں وہ بیچ دیتے اس میدان میں، اس صحرا میں، تو یہ لوگ بآسانی پکڑ کر ان کو کھا لیتے تھے۔ یہ جو من اور سلوہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے نازل کیا ہے، بعض مفسرین نے جس طرح کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ من اور سلوہ اترنے کا بھی مخصوص وقت تھا، اور یہ جب صبح کے وقت اترتا تو اس کو ذخیرہ کرنا جائز نہیں تھا۔ اسی طرح جو جمعے کا دن تھا، بلکہ ہفتے کا دن، یہ ان کی عبادت کا دن تھا، عبادت والے دن یہ من اور سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا، تو جمعے والے دن انہیں یہ اجازت تھی کہ وہ 2 دن کا جو من اور سلوہ ہے اسے ذخیرہ کر سکیں تاکہ وہ ہفتے والے دن بھی کھا سکیں۔ لیکن اس سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کی ان لوگوں کو بہرحال اجازت نہیں تھی، لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنا چاہا من اور سلوہ کو۔ اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ بھی ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت خراب نہ ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے اس کی ذخیرہ اندوزی کر دی تو اللہ تعالیٰ نے جو گوشت ہے ان کا ان کو خراب کر دیا۔ لیکن دوسرا معنی اس کا جو شارحین حدیث نے ذکر کیا ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ وہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے من اور سلوہ ان کے لیے اتارا، لیکن یہ اتنے بدبخت لوگ تھے، بد نصیب لوگ تھے، اتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، لیکن پھر بھی یہ اللہ رب العزت پہ توکل نہیں کر سکے۔ گوشت اگر ان کو ملتا پرندے کا، بٹیر کا یا اس سے ملتے جلتے پرندے کا، تو یہ اس کو زیادہ دیر تک رکھ دیتے، حتیٰ کہ وہ گوشت ظاہر ہے وہ خراب بھی ہو جاتا۔ تو گویا یہ زیادہ دیر گوشت کو رکھنا یہ کس کا وتیرہ تھا؟ بنو اسرائیل کا، جس کے ساتھ گوشت خراب ہو جاتا اتنی دیر تک، حالانکہ یہ من اور سلوہ انہیں روزانہ ملتا تھا۔ تو ضرورت کے تحت بندہ چیز لے اور اس کو استعمال کر لے، ضرور ہے کہ اس کو اتنا زیادہ وہ ذخیرہ کرے، تو یہ اللہ رب العزت کو ان کی بات پسند نہ آئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم آپ کو پاکیزہ چیز دے رہے ہیں اس میں سے کھاؤ اور ظلم نہ کرو۔ ان لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، تو ان کا ظلم یہی تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت پہ توکل نہ کیا۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری اہل اسلام کی حالت بھی یہی ہے، اللہ رب العزت پہ جو توکل ہے یہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری جو نظر ہے وہ صرف اور صرف مادی اسباب پر ہے، ان لوگوں کی نظر بھی مادی اسباب پر تھی،
تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ایک حد تک انسان کمائے کھائے ساری بات اپنی جگہ ہے، لیکن بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی کر لینا، یہ ہر وقت اسی کے متعلق سوچتے رہنا، یہ اللہ رب العزت کا جو ان پر توکل ہے اس کے خلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ رب العزت پہ توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پرندوں کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبح کے وقت گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور ان کے جو پیٹ ہیں وہ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب شام کے وقت وہ واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تروح بطانا، تو اس وقت ان کے جو پیٹ ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے تو اتنی ذخیرہ اندوزی نہیں کی ہے، اللہ رب العزت روزانہ ان کو بھی نواز رہے. اس لیے انسان کی جو اصل فکر ہے وہ آخرت کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ساتھ ہونی چاہیے. روزی کا جو ذمہ ہے وہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، وہ انسان کو اور دیگر حیوانات کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.